خدا کا بڑا شکر کریں گے. چھوٹی سی ایک گواہی ہے, اٹس ناٹ ٹو لائک میں اس کو ذکر کرنا اس لیے مناسب سمجھا, میں پہلے سوچا تھا کہ نہیں کروں. لاسٹ ویک میں نے ایک سلسلہ شروع کیا, وہ میں نے یوٹیوب پہ ویڈیوز اس پہ ڈال دی ہیں, اگر آپ اس کو پلے کرنا چاہتے ہیں یو کین ڈو دیٹ. وہ تھا ریسائٹ کرنا, بائبل کو صرف ریسائٹ کرنا, اور میں نے متی کی انجیل کو ریسائٹ کیا اور اس کو ویڈیو بنا دی. مجھے یہ تھا کہ کئی دفعہ ہم ٹریول میں ہوتے ہیں, نہیں پڑھ سکتے کلام, یا کام چل رہا ہوتا ہے تو بیک گراؤنڈ میں وی کین پلے دوز ویڈیوز. لیکن ایک چیز میں حیران ہوا, متی کی انجیل میں 28 چیپٹر ہیں, اور اگر آپ دیکھیں کہ میں نے 7 چیپٹر کی ویڈیوز بنائی. مجھے یہ تھا کہ اگر 28 ہے تو میں 7 چیپٹر اگر پڑھ, کیونکہ پہلے تو مجھے پتہ نہیں تھا کتنے میں پڑھ, تو میں نے دیکھا کہ ہاف این آور کا وہ ہو گئی ہے. وہ 7 چیپٹر میں نے ہاف این آور میں ڈیسائڈ کر لیا, بول کے میں پڑھ رہا تھا. تو میں نے کہا چلو یہ ٹھیک ہے, کہ پھر میں نے بند کر دیا چیپٹر 7 فنش ہو. آدھا گھنٹہ میں نے پڑھی ڈیلی, تو 4 دن میں نے متی کی انجیل کو ختم کر دیا, اور وہ ویڈیوز وہاں پر موجود. اور جب میں پڑھ رہا تھا تو اچھا کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ریڈ کرتے ہیں وداؤٹ وائس تو کئی دفعہ انسان فوکس نہیں کر پاتا اور نیند آنی شروع ہو جاتی. لیکن جب آپ وائس کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اٹ واز ویری ایزی, لائک اٹ واز ایزی. اس میں کوئی ایشو نہیں تھا, آپ بول کے پڑھ رہے ہیں تو آپ پڑھ بھی رہے ہیں اور آپ سن بھی رہے ہیں ایٹ دا سیم ٹائم. بائبل میں لکھا ہے کہ سننے کی جو برکت ہے, پڑھنے کی. لکھا ہے کہ اسلام کو سننے والا اور اسلام کو پڑھنے والا, اس پر عمل کرنے میں سارے مبارک ہیں. تو آپ کو ڈبل جو ہے وہ بلیسنگ. آن دی ادر سائڈ لکھا ہے کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے, سننا مسیح کے کلام سے. تو ایمان بھی میرا مضبوط ہو رہا تھا اور میرا دل خوشی سے بھر رہا تھا. اور جو لاسٹ چیز میں نے ریئلائز کی وہ یہ تھا کہ صرف آدھا گھنٹہ میں نے اپنے دن میں اٹھ کے, اس سے پہلے میں کچھ بھی کرتا, صبح میں 7, سوا 7, 7:30 کی میں بات کر رہا ہوں, اس سے پہلے کچھ بھی کرتا, آئی جسٹ اسپینڈ ہاف این آور ریڈنگ دا بائبل, ناٹ لائک اسٹڈینگ دا بائبل, جسٹ ریڈنگ دا بائبل. تو میں آپ کو اس کی دعوت دینا چاہتا ہوں کہ کیا آپ کے پاس آدھا گھنٹہ ہے خدا کے ساتھ ڈیلی اسپینڈ کرنے کے لیے. ہمارے پاس 24 گھنٹے ہیں, تو وی کین اسپینڈ ایٹ لیسٹ ہاف این آور, کیونکہ بائبل میں لکھا ہے ہر ایک چیز کی دائیں ہم دیں گے, ٹائر دیں گے. تو اگر 24 گھنٹے کی ٹائر ہو تو کتنے بنتے ہیں, 2.5 گھنٹے میں 2.4 آورس نا. تو چلو زکوٰۃ ہی کاٹ لی نا, زکوٰۃ جو ہے وہ کتنے پرسینٹ 2.5%. تو اگر ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو زکوٰۃ والا ہی ٹائم ہے. تو آدھا گھنٹہ اگر ہم دیں تو میرے خیال یہ آدھا گھنٹہ پڑھتے پڑھتے پھر 1 گھنٹہ ہو جائے گا. بائبل میں لکھا ہے کہ بادشاہی اس خمیر کی معنی میں تھوڑا سا آٹے میں ڈالا اور بڑھتے بڑھتے پورا ہی آٹا بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, سو جسٹ ٹو انکریج یو گائز. اور اب میں نیکسٹ جو ہے وہ میں ڈیسائڈ کروں گا بک آف مارک ہے, مرکز کی انجیل میں کتنے چیپٹر ہیں تو بولتا ہے متی میں 28 ہے, مرکز میں نہیں نہیں 16 ہے. 16 کتنے پڑھنے چاہیے میرے 8 چیپٹر تھا نا. ٹھیک ہے, لوکا کی انجیل میں کتنے ہیں 24 چیپٹر. تو یہ بھی میں 8 کر کے 3 دن میں کوشش کروں گا. تو آبویسلی اگر میں 7 کے 8 پڑھوں گا تو 30 منٹ سے زیادہ 40 منٹس میں چلا جائے گا. لیکن سو گیم کی بات ہے کہ خدا کے لیے ایٹ لیسٹ ہم نکالیں جائیں. اور یوحنا کی انجیل کتنے چیپٹر ہیں, چلو لاسٹ 20 چیپٹر 20 چیپٹر. ٹھیک ہے, لیکن کچھ اس میں 90 چیپٹر نہیں. سو I'll stick with like 7 and then 6. تو اس طریقے سے پڑھوں گا اور کوشش یہ کروں گا کہ جیسے چھوٹی بکس ہیں وہ آپ 1 ہی 2 میں آپ پڑھ سکتے ہیں. جیسے آستر کی کتاب ہے, اس کے 10 چیپٹر ہیں. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ نہمیہ کی جو کتاب ہے اس کے بھی اس میں تھوڑے چیپٹر زیادہ نہیں ہیں. تو there are certain books جن کو آپ پڑھ سکتے ہیں. So I'll encourage you guys to please do that. Start with the New Testament and see if you can do it quickly within like couple of months. اگر آپ اس کو فنش کر سکتے ہیں تو یہ بڑا ایک اچھا ہوگا. کیونکہ ایک ٹائم تھا کہ جب میں نے کلام کو پڑھنا شروع کیا ہے, مجھے یاد ہے کہ چھوٹے ہوتے نا مجھے بڑا شوق ہوتا تھا کہ کوئی نئی کتاب ہاتھ لگے. اور اسپیشلی جب اس دن ہم پتہ نہیں کس سے بات کر رہے تھے کہ آج کل کے لوگ نا بچے پیدا کرنے سے ڈرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں خرچے بڑے ہوں گے. لیکن ہمارے ماں باپ نے 4 4 5 5 6 بھی کیے. تو پہلے بچے کا خرچہ ہوتا تھا, اس کی ساری بکس اور زیادہ کچھ آگے ٹرانسفر ہو جاتا تھا. تو وہ پھر سب کو ایسا ایسا ملتا جاتا تھا.
تو مجھے یہ یاد ہے کہ جب بھی میرا بھائی پاس ہو کے نیکسٹ کلاس میں جاتا تھا تو اس کی انگلش اور اردو کی بکس ہیں کیونکہ اس میں اسٹوریز ہوتی تھی، تو میں سب سے پہلے وہ گریب کرتا تھا اپنے سے اگلی کلاس، اور میں پڑھتا تھا، مجھے شوق ہی بہت تھا. اسی طریقے سے میں نے کلام کو جب میں نے فرسٹ ٹائم مجھے سمجھ آئی کہ میں نے اس کو پڑھنا ہے اور یہ، تو 8-10 سال تک عمر تھی، میں نے 2 سال میں اس کو فنش کر ایک پھر اتنی دفعہ اس کو بار بار کیا کہ میرے ذہن میں وہ ساری جو ہے نا وہ نقشہ بیٹھ گیا کہ کون سی بات کہاں پر لکھی ہوئی ہے. اور آپ نے دیکھا ہو کہ جنرلی آئی ڈونٹ یوز اینی نوٹس، آئی نو ویئر دی ورسز آر. تو خدا کا روح کا یہ کام ہے، تو اس لیے ہمیں جو ہے نا وہ چاہیے کہ ہم اس طریقے سے یہ کریں. میرا ایمان ہے کہ خداوند آپ کو بلیس کرے. متی کے انجیل میں ہم دیکھیں گے آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑیں، دا لاسٹ شیپ آف ہاؤس آف اسرائیل. اسرائیل کے گھرانے کی کیا ہے؟ کھوئی ہوئی بھیڑیں. متی کی انجیل اس کے 15ویں باب میں جائیں گے اور اس کی 21ویں آیت میں. پھر یسوع وہاں سے نکل کر سور اور سیدا کے علاقے کو روانہ ہوا، اور دیکھو ایک کنانی عورت ان سرحدوں سے نکلی اور پکار کر کہنے لگی کہ اے خداوند ابن داؤد مجھ پر رحم کر، ایک بدرو میری بیٹی کو بری طرح ستاتی ہے. اب یہ کنانی عورت ہے، یہ اسرائیلی عورت نہیں ہے یا جویش نہیں، غیر قوم کی ہے. یسوع نے اسے کچھ جواب نہ دیا، اس کے شاگردوں نے پاس آ کر اس سے یہ عرض کی کہ اسے رخصت کر دو کیونکہ ہمارے پیچھے چلاتی ہے. یسوع نے جواب میں کہا کہ میں اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا اور کسی کے پاس نہیں بھیجا. مگر اس نے آ کر اسے سجدہ کیا اور کہا کہ اے خدا میری مدد کر. یسوع نے جواب میں کہا کہ لڑکوں کی روٹی لے کر کتوں کو ڈال دینا اچھا نہیں. عورت نے کہا ہاں خدا ان کے کتے بھی انہی ٹکڑوں میں سے کھاتے ہیں جو ان کے مالکوں کی میز سے دیتے ہیں. اس پر یسوع نے جواب میں سے کہا کہ اے عورت تیرا ایمان بہت بڑا ہے، جیسا تو چاہتی ہے تیرے لیے ویسا ہی ہو. اور اس کی بیٹی نے اسی گھڑی شفا پائی. اچھا اس پیسج میں 2 چیزیں ہیں جو کہ غیر قوم کے لوگ اسپیشلی جو ہمارے مسلم بہن بھائی ہیں وہ ہمیں ایکیوز کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کی جو تھیولوجی ہے وہ فٹ نہیں بیٹھتی اور وہ غلط ہے. ایک تو یہ کہتے ہیں کہ جیزس نے اس عورت کو انسلٹ کیا اور اس کو ڈاگ بولا، کتا بولا، حالانکہ ایسا نہیں ہے. there is a phrase in Hebrew language، اس کو کہتے ہیں گوئی، کیا کہتے ہیں؟ گوئی. اور اس کو اگر پلورل کیا جائے تو گوئیم کہتے ہیں. تو وہ غیر قوم کے لیے یعنی کہ جینٹائلز کے لیے جو ورڈ یوز کرتے ہیں گوئیم ہے. اور یہ ورڈ ایسا ہے کہ یہ جینٹائلز کے لیے بھی یوز ہو سکتا ہے اور یعنی کہ سلینگ میں ڈاگس کے لیے بھی یوز ہوتا تھا. تو جو ٹرانسلیٹر ہے اس نے بیسیکلی اس کو، حالانکہ یہ ٹرانسلیشن ایسے ہونی چاہیے کہ جو بیٹوں کی روٹی ہے وہ غیروں کو نہیں دی جاتی، نوکروں کو یا غیروں کو نہیں دی جاتی. تو وہ اس نے پھر ہمبل ہو کے کہا کہ غیر بھی تو وہی روٹی دیتے ہیں جو کہ مالکوں کی میز سے دیتی ہے. So that's what she was, that was the conversation was. So کوئی آپ کو کہے کہ یہ کتوں کیوں لکھا ہے؟ Because the word in Hebrew can be translated both ways. تو جیسے وہاں پر ایک فریز ہے کہ اونٹ کا سوئی کے نکے میں سے گزر جانا آسان ہے، حالانکہ وہاں پر ورڈ گمالا ہے. تو گمالا بیسیکلی کیمل عبرانی زبان میں اونٹ کو کہتے ہیں، گمالا جو ہے اس کا مطلب ہے موٹا رسا. تو یسوع کہہ رہے تھے کہ موٹا رسا سوئی میں سے گزر سکتا ہے، یہ نہیں کہا تھا کہ اونٹ سوئی میں سے، دیٹس illogical. تو موٹا رسا جو ہوتا ہے وہ سوئی میں سے کیسے گزر؟ رسے کس چیز کو بٹ کر بناتے ہیں؟ کوئی مجھے بتا، سن ہوتا ہے، اس کو سن کہنا ہے پنجابی. اگر رسی کو اگر آپ اس کے بل کھولنا شروع کرتے ہیں، موٹا جو رسے ہوتے ہیں تو وہ کن چیزوں سے بنا ہوتا ہے؟ پتلے پتلے ریشے، بٹ سن جس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو سوئی میں سے کیسے گزر سکتی رسی؟ جب اس کو کھول دیا جائے اور اس کو ریشہ ریشہ کر دیا جائے، دین ایچ ریشہ جو ہے، ایچ جو تھریڈ ہے وہ گزر سکتا ہے. So what Jesus was trying to say، کیونکہ وہ جو وہاں پر کنورسیشن ہو رہی تھی وہ یہ تھی کہ امیر جو آدمی یا دولت پرست جو لوگ ہیں وہ کیوں نہیں گزر سکتے. یسوع نے اس کو مثال دی کہ یہ موٹے رسے کی مانے جائیں کیونکہ یہ فیٹ ہو چکے ہیں، یہ کھا کے، اور یعنی کہ عیاشیوں میں ایک طرح سے جو ہے نا وہ موٹا رسا جو سختی سے وہ کر دیا گیا. لیکن اگر اس کو بریک کر دیا جائے، اس کا وہ جو اسٹرکچر ہے بریک کیا جائے اور اس کو بالکل شریڈ کر دیا جائے تو دین دیٹ پرسن کین گو تھرو the need eye of the needle. تب وہ تو یہ ایک وہاں کا ایڈیم تھا. لیکن کئی دفعہ دیر آر سرٹن تھنگ جو کہ ٹرانسلیشن میں لوز ہو جاتے ہیں. سو یسوع نے کیا کہا تھا اس کو کہ میں اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا اور کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا. اس کا کیا مطلب ہے؟ چلیں آج میں آپ کو بتاؤں. What does he mean
یسوع مسیح نے یہ کیوں بولا کہ وہ اسرائیل کے گھرانے کی، حالانکہ ہم دیکھتے ہیں یسوع مسیح تو پوری دنیا کا نجات دہندہ ہے. سو وٹ ڈز ہی مین بائی دیٹ؟ آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ کوئی بھی تھاٹ، دیر از نو رائٹ اینڈ رانگ، کوئی بھی تھاٹ. اس کو پڑھ کے ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے کہ آئی ایم اونلی سینٹ ٹو دا لاسٹ شیپ آف دا ہاؤس آف اسرائیل. اور کوئی بتائے؟ کوئی اور بتائیے. Why do you think Jesus said that I have been only sent to the lost sheep of house of Israel? Because maybe Jesus was born in Israel family. بالکل آپ صحیح ہے. عام کانسیپٹ یہی ہے کہ جب یسوع مسیح آئے تو ان کا پہلا میسج جو تھا وہ اپنے لوگوں کے لیے تھا، اور جب انہوں نے ریجیکٹ کر دیا تو پھر میسج جو ہے وہ پوری دنیا میں چلا گیا. دیٹس واٹ وی تھنک کہ اس کا یہ مطلب ہے. بٹ دیٹس اسٹرانگ انڈرسٹینڈنگ. وہاں پر کیا لکھا ہوا ہے کہ کھوئی ہوئی بھیڑوں کے. اب یہ فزیکل یعنی کہ یہ اسپرچل تو کھوئے ہوئے ہیں، لیکن یہ فزیکلی بھی کھوئے ہوئے ہیں، کیونکہ جیزس کرائسٹ جب وہاں پر تھے تو وہاں پر جو گھرانہ تھا ان کو، وہاں پر جو لوگ تھے جو چلے اسرائیلی لوگ تھے، ان کے لیے خاص ورڈ تھا. ان کی قوم کو کیا قوم کہتے تھے؟ کون سی قوم تھی؟ یہودی قوم. یہودی قوم یہ کہتے تھے نا، یہودی آئے ہیں، یہودیوں کی قوم ہے یہ. تو یہودی قوم کیوں ان کو کہتے تھے؟ کس قبیلے کی وجہ سے ان کو یہودی کہا جاتا ہے؟ یہودا کے قبیلے. دیٹ مینس کہ وہاں پر جو اس وقت جو ایریا تھا، اسرائیل کی زمین کا ایریا تھا جو کہ خدا نے ان کو دیا تھا، جس کو رومنز نے فالسلی پیلسٹائن کہنا شروع کر دیا تھا ایز اے ماکری، کیونکہ فلسطین جو وہاں پر تھے جہاں پہ فلسطین رہتے تھے وہ بہت چھوٹا سا غزہ کا ایریا جہاں پر آج بھی رہتے ہیں. تو وہ بیسیکلی رومنز نے ان کی آئیڈینٹی کو ختم کرنے کے لیے دے اسٹارٹ کالنگ دی ہول ایریا پیلسٹائن. دیٹ واز اے رومن انوینشن. لیکن اس جگہ پر جو لوگ رہتے تھے وہ تھے یہودی. تو یہودی لوگ کون تھے؟ جو یہودا کے قبیلے سے، اور یہودا کے ساتھ بنیامین کا قبیلہ ایڈ تھا، اور لاوی، 3 قبیلے، 2.5 قبیلے وہاں پر تھے. تو باقی کتنے قبیلے مسنگ تھے؟ اگر 2 قبیلے وہاں پر تھے تو کتنے قبیلے مسنگ تھے؟ 10 قبیلے. جو یہودا کا گھرانہ نہیں تھا، اس کے علاوہ جو دوسرا گھرانہ تھا اس کو اسرائیل کا گھرانہ کہا جاتا تھا. یسوع مسیح نے کیا کہا کہ میں اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے پاس. تو یہ ساری سٹوری شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ میرے ساتھ آپ دیکھیں پیدائش کی کتاب. پیدائش کی کتاب جینیسس چیپٹر 48 میں چلیں. سوری 48 میں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف جو ہے اپنے بیٹوں کو یعقوب کے پاس لے کر آتا ہے. یعقوب کا نام کیا تھا؟ اسرائیل. یعقوب کو خدا نے نام دیا تھا اسرائیل. تو جب بنی اسرائیل کہتے ہیں تو وہ پورے کے پورے 12 قبیلے. اور دیر از اندر ورڈ ان دا بائبل اٹس کالڈ یعقوب کا گھرانہ. جب یعقوب کا گھرانہ کہا جاتا ہے تو بھی اس کا مطلب 12 ٹرائبس ہے. لیکن the phrase started changing. یہودا کا گھرانہ اسرائیل کا گھرانہ. اچھا یہاں پر کیا لکھا ہے کہ 17ویں آیت میں چیپٹر 48 ورس 7 میں یوسف یہ دیکھ کر کہ اس کے باپ نے اپنا دائنا ہاتھ افرایم کے سر پر رکھا ناخوش ہوا. اس نے اپنے باپ کا ہاتھ تھام لیا تاکہ افرایم کے سر پہ ہٹا کر منسی کے سر رکھے. یوسف نے اپنے باپ سے کہا کہ میرے باپ ایسا نہ کر، کیونکہ پہلوٹا یہ ہے اپنا دائنا ہاتھ اس کے سر پر رکھ. اس کے باپ نے نہ مانا اور اس نے کہا اے میرے بیٹے مجھے خوب معلوم ہے اس سے بھی ایک گروہ پیدا ہوگا، منسی سے بھی، اور یہ بڑا بزرگ ہوگا، پر اس کا چھوٹا بھائی اس سے بھی بہت بڑا ہوگا اور اس کی نسل سے بہت سی کیا لکھا ہے قومیں پیدا ہوگی. سو یہاں پر مجھے 2 بندے چاہیے چھوٹے بچوں آ جائے سامنے آپ. سرائے اینڈ زیا، یو کین نیل ہیئر. مان بھائی آپ ان میں بڑا کون ہے؟ سرائے بڑی. تو یو نہیں ہے یا نہیں ہے. سو ادھر ساتھ کلوز مان بھائی. اچھا آپ ادھر آ جائیں. سو اگر میں کہوں کہ جی آپ نے بڑے کو جو ہے وہ بلیس کرنا ہے تو آپ کا رائٹ ہینڈ جو ہے وہ بڑے کے سر پر آنا چاہیے. ایسے ہے نا، وہ عموماً یہی کرتے تھے کہ بڑے کو بلیس کرنا ہے تو رائٹ ہینڈ بڑے کے ساتھ کرنا چاہیے. یوسف نے کیا کیا کہ وہ بچوں کو اس سیٹنگ میں لے کر آئے
اور باپ کے سامنے سمجھے کہ یہ یعقوب ہے اور میں جوشوا کے ساتھ پیچھے کروں، یہ یوسف ہے. یوسف نے کیا کیا کہ اپنی بائیں طرف جو ہے وہ بڑے کو رکھا اور اپنی دائیں طرف چھوٹے کو رکھا، تاکہ جب میرا باپ آگے سے ہاتھ رکھے تو اس کا دائنا ہاتھ بڑے پر پڑے اور بائیں ہاتھ چھوٹے پر. یعقوب نے پھر کیا کیا؟ اس نے ہاتھوں کو کراس کر دیا. تو اگر آپ ایسا کریں تو اس نے ہاتھوں کو کراس کر کے ایسے رکھا اور اس کے سر پر جو ہے وہ دائیں ہاتھ رکھا. تو رائٹ ہینڈ جو تھا وہ چھوٹے پر آ رہا تھا، لیفٹ ہینڈ بڑے پر آ رہا تھا. تو جوزف نے کیا کیا کہ جوزف نے ہاتھ پکڑ لیا اپنے باپ کو. اس نے کہا یہ نہیں ایسے کیوں کر رہے، وہ تو بڑا تو یہ ہے تو دائنا ہاتھ اس کو رکھنا چاہیے نا، کیونکہ مین بلیسنگ تو اس کو جانی چاہیے. تو وائی یو ڈوئنگ دیٹ، وائی یو سوئچنگ دیٹ. تو یعقوب نے کہا کہ نہیں یہ چھوٹا ہے، یہ بڑا ہے لیکن اس سے گرو پیدا ہوگی، لیکن یہ چھوٹا ہے اس سے قومیں پیدا ہوں، دیر بی نیشنز. تو جب وہ ایسے کر رہا تھا تو نشان کس چیز کا بن رہا تھا؟ کراس کا. ہاللیلویا. سو یعقوب نے بنایا سلیب کا نشان، تھینک یو ویری مچ، سلیب کا نشان بنایا اور اس نے کہا کہ بیکاز آف دا کراس دس ول ہیپن. سلیب کے نشان سے جو ہے وہ، اور وہ یعقوب سلیب دیکھ رہا تھا اور اپنی آنکھوں سے اس نے کہا کہ افرایم جو ہے اس سے یہ والی بلیسنگ ہوگی اور وہ قومیں بن جائیں گی افرایم. اس سے آگے جاتے ہیں تو جب پھر یعقوب نے برکت دینی شروع کی تو اس نے 2 قبیلوں کو کمنگ کنگ کی یا مسایہ کی برکت 49 چیپٹر میں دیکھتے ہیں. اس نے اپنے بیٹوں کو برکتیں جب دینا شروع کر دی تو 10th ورس میں اس نے لکھا، 9th ورس میں، یہودا شیر ببر کا بچہ ہے، اے میرے بیٹے تو شکار مار کر چل دیا ہے، وہ شیر ببر بلکہ شیرنی کی طرح دبک کر بیٹھ گیا، کون اسے چھیڑے. یہودا سے سلطنت نہیں چھوٹے گی، نہ اس کی نسل سے حکومت کا عصا محفوظ ہوگا جب تک شیلو نہ آئے اور قومیں اس کی مدعی ہوں گی، یعنی قومیں اس کے انڈر آ جائیں. یہ شیلو جو ہے یہ بیسیکلی اس کا مطلب ہے the sent one، مسایہ. تو یہودا کو برکت ملی تھی کہ مسیح تجھ میں سے آئے گا. ایسی برکت یہودا کے قبیلے کا کیا ہے، وہ ببر ہے. بائبل میں لکھا ہے مکاشفہ کی کتاب میں یسوع مسیح داؤد کی اصل نسل اور یہودا کے قبیلے کا ببر ہے. تو یہاں پر یہ جو لکھا ہے کہ یہودا شیر ببر کا بچہ ہے، تو وہ شیر ببر کون ہے جس کا بچہ ہے یہودا؟ یسوع مسیح. حالانکہ وہ یہودا میں سے نکلا. تو اس میں لکھا ہے کہ جب تک شیلو نہ آئے، جب تک وہ مسایہ نہ آئے. لیکن جب یوسف کو وہ برکت دیتا ہے، افرایم اور منسی کس کے بیٹے تھے؟ یوسف کو. جب یوسف کو وہ بلیس کرتا ہے، یعنی کہ یعقوب اپنی جو سارے قبیلوں کو بلیس کرتا ہے، تو لکھا ہے کہ یوسف ایک پھلدار پودا ہے، ایسا پھلدار پودا جو پانی کے چشمے کے پاس لگایا ہوا ہے، اس کی شاخیں دیوار پر پھیل گئی، تیر اندازوں نے اس سے بہت چھیڑا اور مارا اور ستایا، لیکن اس کی کمان مضبوط رہی اور اس کے ہاتھوں اور بازوؤں نے یعقوب کے قادر کے ہاتھ سے قوت پائی. وہیں سے وہ چوپان اٹھا ہے جو اسرائیل کی چٹان ہے. یہ کون ہے؟ یوسف سے. لیکن یسوع مسیح تو یوسف سے نہیں اٹھے، یسوع مسیح تو یوسف کی نسل سے نہیں آئے، اس کے قبیلے سے نہیں. لیکن کیا ہے کہ یہ بھی یسوع مسیح کی بات کرتی ہے. لیکن یہاں پر تیر اندازوں کی مارنے اور ستانے کی اور کلنگ کی بات ہو رہی. یوسف کو اس کے بھائیوں نے کیا کیا تھا؟ اس کو مار کر کیا کیا تھا؟ گڑھے میں پھینک دیا. اور پھر کیا کیا تھا؟ گڑھے سے نکال کر بھیج دیا تھا. پھر وہ مصر میں چلا گیا، وہاں پر وہ کنگ بن گئے، غیر قوموں کا بادشاہ بن گئے. لوگوں کو وہ مصری لگتا تھا دیکھنے میں، اور اس کے اپنے بھائیوں کو بھی وہ مصری لگتا تھا. لیکن ایونچولی بھائیوں کی آنکھیں یسوع کے ساتھ کیا کیا؟ بھیج دیا اس کو. اپنے ہی بھائیوں نے اس کو مارا، گڑھے میں ڈالا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. اور آج یہودی لوگ اس کو غیر قوموں کا بادشاہ مانتے ہیں، جینٹائلز کا کنگ اور مسایہ مانتے ہیں، اپنا نہیں مانتے. لیکن ایونچولی اس کی آنکھیں بھی کھلیں گی. سو ان فرسٹ کمنگ جیسس کرائسٹ کیم ایز دا کنگ جوزف. جیسے جوزف کنگ تھا، جوزف کو خدا نے کنگ بنا دیا تھا، لیکن وہ سفرنگ مسایہ تھا، سفرنگ کنگ تھا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ابھی سلیب کی بات بھی کریں گے. تو جب یوم سلیب ہوگا اور یسوع مسیح کے مرنے جیتنے کو یاد کریں گے، کل میں پڑھیں گے، تو لکھا ہے کہ وہ بادشاہ ہے لیکن وہ گدھے پر بیٹھا ہوا، وہ سفرنگ کنگ ہے، وہ جوزف والا کنگ ہے. لیکن یہودا کا ببر مکاشفہ کی کتاب میں، بک آف ریویلیشن میں لکھا، جب وہ آئے گا then he will come as son of Judah, son of David، ابن داؤد بن گئے. پہلی آمد میں یسوع مسیح اپنے آپ کو کیا بتا رہے تھے؟ ابن کون کیا کہتے تھے؟ ابن
آدم، ابن داؤد نہیں کہتے، کیا کہتے تھے؟ ابن آدم، سفرنگ. لوگ اس کو کہتے تھے ابن داؤد، کیونکہ اسرائیل کے لوگ ابن داؤد ایکسپیکٹ کر رہے تھے، لیکن وہ ابن آدم ابن یوسف بن گئے. اب یسوع مسیح ابن داؤد بن گئے. سو اب سٹوری سمجھ آ گئی کہ یعقوب نے یہودا کو بھی برکت دی، یوسف کو بھی برکت دی. یوسف کے بیٹے تھے افرایم اور مناسب، اور افرایم کو جو لیڈر بنایا گیا. یعقوب کی نسل میں سے 2 پلوٹے وہاں پر ٹھہرے، ایک یہودا پلوٹا ٹھہرا اور ایک افرایم پلوٹا ٹھہرا. تو اور دونوں ہی پلوٹے فزیکلی نہیں تھے، لیکن دونوں پلوٹے تھے، اور ان کو خداوند کے بندہ یعقوب نے بلیس کیا. اب سٹوری آگے چلتی ہے، اور کرتے 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 پورا اسرائیل جو ہے آزاد ہو جاتا ہے. یعقوب کا گھرانہ، ان کے پاس قاضی آتے ہیں، بک آف ججز. اس کے بعد پھر ان کے اوپر بادشاہ آنا شروع ہوتے ہیں. سب سے پہلا بادشاہ اسرائیل کا کون تھا؟ ساؤل بادشاہ. ساؤل بادشاہ کس گھرانے سے تھا؟ کس قبیلے سے تھا؟ افرایم. سو خدا نے جو ہے وہ جب انسان بادشاہ مانگا، انسان نے جب خدا سے بادشاہ مانگا، انسان بادشاہ مانگا، تو خدا نے کیا کیا تھا؟ خدا کا ریئیکشن کیا تھا جب وہ سیموئیل کے پاس گئے تھے؟ میں آپ کو تھوڑا تھوڑا ہسٹری بھی بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ بات ذہن نشین رہے. بائبل میں لکھا ہے کہ لوگ سیموئیل کے پاس گئے، انہوں نے کہا کہ ساڈے تے بھی بادشاہ ہونا چاہیے، کیونکہ بادشاہ نہیں تھا. خدا بادشاہ تھا اسرائیل کا، اور نیچے صرف ہوتے تھے قاضی، جس کے لیے بک آف ججز لکھی گئی. سیموئیل نے بڑا برا مانا، خدا نے بھی برا مانا، اور خدا نے ان کو افرایم کے قبیلے کا ایک بندہ دیا، اس کا نام کیا تھا؟ ساؤل. اور وہ بادشاہ کامیاب تھا کہ فلاپ تھا؟ فلاپ سے ریجیکٹڈ کنگ تھا، فلاپ تھا، گر گیا، گناہ کیا خدا کے خلاف. اس کے بعد خدا نے ان کو ایک اور بادشاہ دیا، اس کا کیا نام ہے؟ کنگ ڈیوڈ، داؤد بادشاہ، جو خدا کی چوائس ہے. ہاللیلویا. دیٹس ہاؤ گاڈ وانٹڈ ٹو شو اس کہ ہم جو ہماری جو چوائس ہے وہ افرایم جو تھا، افرایم جو ہے اسرائیل کے گھرانے کی کوئی بھی بڑھے، افرایم کا گھرانا یا اسرائیل کے گھرانے سے نہیں. سو وی چوز فالننس، لیکن گاڈ چوزز پرفیکشن. ہاللیلویا. جب داؤد آیا تو پھر وہ کمال بادشاہ تھا. داؤد بادشاہ کا بیٹا سلیمان ہے، سلیمان کے بعد اس کا بیٹا کیا تھا؟ رہبعام ہے. تو یہاں پر ایک میں آپ کو ایک آیت پڑھانا چاہتا ہوں، میرے ساتھ آپ دیکھیں. فرسٹ کنگز، سوری کہ ٹو مچ انفارمیشن ہے، ہم سوری فار دیٹ، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ انفارمیشن ہم سیکھیں کہ دس از سم تھنگ یو ول ناٹ فورگیٹ. اچھا، سلیمان بادشاہ نے جب بنا دی سارا کچھ. اچھا میرے ساتھ دیکھیں فرسٹ کنگز چیپٹر 11 ورس 26 to 31. ورس 11 26 to 31. کسی کے پاس بائبل ہے تو پڑھے ہوگی بات. پہلا سلاطین 11واں باب اس کی 26 سے 31 تک. کسی کے پاس ہے؟ اور اس نے اپنے پاس لوگ جمع کر نہیں. پہلا سلاطین فرسٹ کنگز چیپٹر 11 ورس 21. اور سریدا کے افرائیمی نبات کا بیٹا یربعام جو سلیمان کا ملازم تھا، جس کی ماں کا نام جو بیوہ تھی سروا تھا، اس نے بھی بادشاہ کے خلاف اپنا ہاتھ اٹھایا. کون سے قبیلے کا ہے؟ سریدا کے افرائیمی. کیا قبیلے کا نام ہے؟ بلیس کس کو کیا تھا؟ یعقوب نے کراس ڈال کے افرائیم، یاد رکھنا ٹھیک ہے. تو اس نے جب یہ کام کیا تو یربعام جو تھا وہ اسٹرانگ شخص بن گیا، اس نے بغاوت کر دی داؤد کے گھرانے کے خلاف. 29 میں آیا. اس وقت جب یربعام یروشلم سے نکل کر جا رہا تھا تو سیلانی اخیا نبی اسے راہ میں ملا. اخیا ایک نئی چادر اوڑے ہوئے تھا، یہ دونوں میدان میں پھیلے تھے. اخیا نے اس نئی چادر کو جو اس پر تھی لے کر اس کے کیا کیا؟ 12 ٹکڑے پھاڑ دیے. کتنے ٹکڑے کیے؟ 12 ٹکڑے. 12 کیوں کیے ٹکڑے؟ کیونکہ اسرائیل کے کتنے قبیلے تھے؟ 12 ٹکڑے. اس نے یربعام سے کہا کہ تو اپنے لیے 10 ٹکڑے لے لے، کیونکہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں کہتا ہے کہ دیکھ میں سلیمان کے ہاتھ سے سلطنت چھین لوں گا اور 10 قبیلے تجھے دے دوں گا.
سلیمان بادشاہ کی ڈیتھ ہوتی ہے، اس کا بیٹے کا نام تھا رہوبام. کیا نام تھا؟ رہوبام. نوکر کا کیا نام تھا؟ یربام. تو فرق ہے. بیٹے کا کیا نام تھا؟ رہوبام، جو کہ یہودا کی قبیلہ سے. نوکر کا نام ہے یربام، جس کو 10 ٹرائب دے دی. یہاں پر جو ہے کنگڈم ڈیوائڈ ہوئی. ایک یہودا کی کنگڈم بن گئی اور ایک اسرائیل کا گھرانہ بن گیا. یہودا کا گھرانہ، اسرائیل کا گھرانہ. اب سمجھے کہ دو جو ہے وہ کنگڈمز بن گئی. کبھی آپ نے نوٹ کیا ہے کہ سلاطین کی 2 کتابیں اور اس کے بعد تواریخ کی 2 کتابیں ہیں. ایسے پڑھا ہے آپ نے، بک آف کنگز اینڈ بک آف کرونیکلز. فرق کیا ہے؟ سلاطین کی جو کتابیں ہیں اس میں یہودا اور اسرائیل دونوں کنگز کی جو لڑیاں ہیں ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے. یعنی جو یہودا کے بادشاہ چل رہے ہیں اور جو اسرائیل کے بادشاہ چل رہے ہیں، دونوں کا ذکر ہے سائملٹینیسلی. تواریخ کی جو کتابیں اس میں صرف یہودا کے گھرانے کے بادشاہوں کا ذکر ہے، یعنی داؤد کی جو نسل، جو یسوع مسیح کی جو پیڑھی ہے، یا یسوع مسیح جس نسل میں سے آئے. سو افرایم کا گھرانہ جو تھا یا اسرائیل کا گھرانہ، اس کو افرایم کا گھرانہ بھی کہا جاتا ہے. وہ 10 ٹرائبس تھے. اور جو یہودا کا گھرانہ تھا وہ 2 ٹرائبس تھے. انہوں نے بہت زیادہ گند ڈالنا شروع کر دیا. اسرائیل کا یا افرایم کا گھرانہ تھا، انہوں نے ہر طرح کی بت پرستی کی. یہ جو سارے آسمانی لشکر کو پوجنا ہے، بت پرستی جو لے کر آئے، اپنے بچوں کو آگ میں چلوانا اور بتوں کے آگے اپنے بچوں کو قتل کروانا، اور یہ سب کچھ جو تھا غیر قوموں والا کام، غیر معبودوں کی پیروی کرنا شروع کر دیا. انہوں نے بہت زیادہ گند ڈالا، بہت زیادہ. ایک ٹائم آیا کہ ان کو خدا نے طلاق دی. تو میرے ساتھ آپ دیکھیں یرمیہ کی کتاب. سو خداوند ہمارا کیا ہے؟ ہمارا بادشاہ بھی ہے، ہمارا شوہر بھی ہے. سو یرمیہ کی کتاب چیپٹر 3 میں دیکھیں اور اس کی ورس 6 میں. یوسیہ بادشاہ کے ایام میں خدا نے مجھے فرمایا کہ کیا تم نے دیکھا کہ برگشتہ اسرائیل نے کیا کیا؟ اب اسرائیل سے یہاں مراد ہے 10 ٹرائبس. وہ ہر ایک اونچے پہاڑ پر اور ہر ایک درخت کے نیچے گئی اور وہاں بدکاری کی. جب وہ یہ سب کچھ کر چکی تو میں نے کہا کہ وہ میری طرف واپس آئے گی، پر وہ واپس نہیں آئی. اور اس کی بے وفا بہن یہودا نے یہ حال کیا. اب آپ سمجھے کتنے گھرانوں کی بات ہو رہی ہے؟ اسرائیل کا گھرانہ یا افرایم کا گھرانہ، سائملٹینیسلی سیم چیز ہے، اور یہودا کا گھرانہ. پھر میں نے دیکھا کہ جب برگشتہ اسرائیل کی زناکاری کے سبب سے میں نے اس کو طلاق دے دی اور اسے طلاق نامہ لکھ کر دے دیا، تو بھی اس کی بے وفا بہن یہودا نہ ڈری، بلکہ اس نے بھی جا کر بدکاری کی. اور ایسا ہوا کہ اس نے اپنی بدکاری کی برائی سے زمین کو ناپاک کر دیا اور پتھر اور لکڑی کے ساتھ زناکاری کی. خداوند فرماتا ہے کہ باوجود اس کے اس کی بے وفا بہن یہودا سچے دل سے میری طرف نہ پھری بلکہ ریا کرے. خداوند نے مجھ سے فرمایا کہ برگشتہ اسرائیل نے بے وفا یہودا سے زیادہ اپنے آپ کے ساتھ دیکھا. یہ اسٹوری بڑھتی جاتی ہے. سو طلاق کس کو ہو گئی ہے؟ اسرائیل کے گھرانے کو، افرایم کے گھرانے کو. طلاق کا نتیجہ کیا نکلا؟ میرے ساتھ دیکھیں 1 کنگز میں واپس جائیں گے، 2 کنگز میں چیپٹر 17. اچھا، اس کی 19 ورس چیپٹر 17 اس کو پورا پڑھی. یہ اسور کا بادشاہ آتا ہے اور اس کے لکھے کہ یہودا نے اپنے آپ اپنے خدا کے احکام نہ مانے بلکہ ان آئین پر چلے جن کو اسرائیل نے بنایا تھا، یعنی کہ 10 ٹرائب نے اسرائیل کے گھرانے. تب خدا نے اسرائیل کی ساری نسل کو رد کیا اور ان کو دکھ دیا اور ان کو لٹیروں کے ہاتھ میں کر کے آخرکار اپنی نظر سے دور کر دیا، کیونکہ اس نے اسرائیل کو داؤد کے گھرانے سے جدا کیا، یعنی 10 ٹرائب سے. انہوں نے نبات کے بیٹے یربام کو بادشاہ بنایا. یربام نے اسرائیل کو خداوند کی پیروی سے دور ہٹایا اور ان سے بڑا گناہ کیا. اور بنی اسرائیل ان سب گناہوں کی جو یربام نے کی تکلیف کرتے رہے اور ان سے باز نہ آئے، یہاں تک کہ خداوند نے اسرائیل کو اپنی نظر سے دور کر دیا، جیسا اس نے اپنے سب بندوں کی معرفت جو نبی کے فرمایا تھا. تو اسرائیل اپنے ملک سے سور کو پہنچایا گیا جہاں وہ آج تک. دیٹ مینس کہ they were taken away, they were dispersed. یہودا بھی جو تھا وہ 2-3 دفعہ اسیری میں گیا، بابل والے لے گئے تھے، اسور والے لے گئے تھے، لیکن واپس آ گئے. آج بھی یہودی موجود ہیں جو لینڈ آف اسرائیل. لیکن جو 10 ٹرائبس سے they were lost, they were forever gone. اور forever gone کا کیا مطلب ہے کہ وہ غیر قوموں میں مکس ہو گئے. لیکن وہ بلڈ کس کا تھا؟
یعقوب کا باپ کون تھا؟ اسحاق. اسحاق کا باپ کون تھا؟ ابراہیم. So physical blood of Abraham was intermingled with the Gentiles. تو یہ بائبل ہمیں سکھاتی ہے کہ ابراہیم کی نسل، خدا نے یہ کہا تھا کہ میں تجھ سے قبیلے اور قومیں پیدا کروں. تو قوم تو ایک میں پیدا، لوگ کہیں گے کہ اسرائیل میں تو ایک ہی قوم ہے، تو آپ کیسے کہیں گے قبیلے سے سمجھ آتے ہیں 12 قبیلے، تو قومیں کیسا پیدا ہو؟ افرایم سے جب خداوند نے یعنی یعقوب نے ایسے کیا تھا، اس نے کیا کہا تھا کہ اس سے کیا ہوگا؟ اس میں سے قومیں پیدا ہوں گی. تو قومیں کیسے پیدا ہوگی؟ جب وہی 10 قبیلے، ان کا خون جو تھا پوری دنیا کی قوموں میں پھیل گیا. تو جب یسوع مسیح نے کہا کہ میں اسرائیل کی گھرانے کی کوئی بھی بھیڑوں کے پاس بھیجا گیا ہوں فرسٹ کمنگ میں، تو وہ کس کی بات کر رہے ہیں؟ اب آپ کو اگر تھوڑا سا سمجھ آئیے، آل اوور دا ورلڈ کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، آل اوور دا ورلڈ کی بات کر رہے ہیں. دیٹ مینس، اور یہی وجہ ہے کہ یسوع مسیح کی پہلی آمد میں یہودا پورے کا پورا خداوند میں نہیں آیا. اس کے لیے میں آپ کو پولس رسول کی ایکسپلینیشن دیتا ہوں. پولس رسول رومیو کے خط میں کیا کہتا ہے؟ میرے ساتھ دیکھیں رومنس چیپٹر 11 اور اس کی ورس 13. میں یہ بات تم غیر قوموں سے کہتا ہوں، افرایم کے گھرانے کی، اسرائیل کے گھرانے کی بات ہے. چونکہ میں غیر قوموں کا رسول ہوں، اس لیے میں اپنی خدمت کی بڑائی کرتا ہوں تاکہ کسی طرح سے اپنی قوم والوں کو غیر دلاتا، یعنی یہودیوں کو، جو پولس بنیامین کے لیے تھا اور یہودا ہاؤس آف یہودا سے تھا، ان میں سے بعض کو نجات دیا. کیونکہ جب ان کا خارج ہونا جانا دنیا کے آپ ملنے کا باعث ہوا، تو کیا ان کا مقبول ہونا مردوں میں سے جی اٹھنے کے برابر نہ ہو؟ بس جب نظر کا پہلا پیڑا پاک ہے تو سارا گندا ہوا آٹا بھی پاک. جب جڑ پاک ہے تو ڈالیاں بھی. اگر بعض ڈالیاں توڑی گئیں اور تو جنگلی زیتون ہو کر ان کی جگہ پہ بند ہوا، یہ ہم لوگ کی بات ہو، یہ جینٹائل پر گرافٹیڈ انٹو ابراہیم، اور زیتون کی روغن دار جڑ میں شریک ہو گئے، تو ان ڈالیوں کے مقابلے میں فخر نہ کر. اگر فخر کرے گا تو جان رکھ تو جڑ کو نہیں بلکہ جڑ تجھے سنبھالتی ہے. پس تو کہے گا کہ ڈالیاں اس لیے توڑی گئی کہ میں پہ بند ہوں. اچھا، وہ تو بے ایمانی کے سبب سے توڑی گئی، یعنی کہ یہودا کے گھرانے کی بات ہے. پوری میں نہیں پڑھوں گا، یہ لمبی ڈسکشن ہے. 25 آیت میں لکھے، اے بھائیو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنے آپ کو عقل مند سمجھو. یہ کرسچنس کی بات ہوئی. اس لیے میں نہیں چاہتا کہ تم اس بھید سے واقف ہو کہ اسرائیل کا ایک حصہ یعنی یہودا کا گھرانہ سخت ہو گیا. جب تک غیر قومیں پوری داخل نہ ہو جائیں وہ ایسا ہی رہے گا. اس صورت سے تمام اسرائیل نجات پائے. تو یسوع مسیح نے جب یہ کہا کہ میں اسرائیل کے گھرانے کی کوئی بھی بھیڑوں کی بات کروں، تو وہ ہماری بات ہے. ان کا مشن جو تھا وہ اس بیٹے کے لیے تھا جو مصرف ہو گیا. مصرف بیٹے کی تمثیل کیا ہے؟ ایک بیٹا اچھا والا ہے، باپ کے گھر میں. چھوٹا بیٹا کیا کرتا ہے؟ پیسے لے کے بھاگ جاتا ہے، گند ڈالتا ہے، غیر قوموں کے ساتھ بیٹھتا اٹھتا ہے. اور بائبل میں کیا لکھا ہے کہ جب وہ واپس آتا ہے تو اس کو وہی لباس واپس دیا گیا. ہاللیلویا. نوکر نہیں بنایا، اس کو بیٹا بنایا. انگوٹھی دے گی، جوتی دے گی، سارا دیکھا. تو مائنڈ کون کرتا ہے؟ وہ کون ہے؟ وہ یہودا کا گھرانہ ہے. کرسچن جب کہتے ہیں کہ مسیح تو ہمارا ہے، ہم مسیح کو مانتے ہیں مسیح، وہ کہتے ہیں کہ تسی کا نکاح کل واسطے نہیں سے آپ تو ویٹ نہیں کر رہے تھے، مطلب ویٹ تو ہم کر رہے تھے. جیلسی اینگر کس میں ہے؟ یہودا میں ہے. شرمندگی اور ریکنسیلیشن کس میں ہے؟ افرایم میں ہے. اسرائیل کا گھرانہ، افرایم کا گھرانہ، ہم کے لوگ ہیں اور ہم قبیلوں کے لوگ ہیں. آئی نو دیٹ، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا. لیکن بائبل میں لکھا کہ ایک ٹائم آئے گا وہ بھی اسٹور ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو مائنڈ کر دیں. اب آپ کو سمجھ آئیے کہ وہ یسوع مسیح نے تمثیل کیوں بتائی دو بیٹوں والی. ہم دوسرے بیٹے کی تمثیل کو صرف ایک لیئر پہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک بندہ شاید گھر میں 2 بچے ہیں، ایک کے پیچھے پیڑا نکلا ہے، ایک کو نکلا. ایسا نہیں ہے. وہ اسرائیل کے گھرانے 10 ٹرائبس کی بات ہوئی. یہودیوں کو سمجھ آ رہی تھی، جو ان کے رہبر کو پتہ لگ رہا تھا کہ یہ کس کی بات ہے. خدا کی بادشاہی ایک ایسی کوئی بھی بھیڑ نہیں مانی. لیکن ہے کہ وہ بھیڑ کھو جاتی ہے. یسوع مسیح بار بار کیوں ذکر کرے؟ ایک ایسے لاسٹ پوائنٹ کی مان ہے، کھویا ہوا سکہ ہے جس کو لکھا ہے کہ وہ آگ جلا کے چراغ جلا کے وہ ڈھونڈ کے واپس لاتے ہیں، اسٹور ہوتا ہے. کھیت میں چھپے ہوئے خزانے کی مانی ہے، چھپا ہوا ہے، وہ آئیڈینٹی نہیں ہے اس کی. سڈنلی فاؤنڈ. وہ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ خدا بار بار کیوں ہمیں بتا رہے تھے؟ He was telling them about کہ you must support me in the mission کہ خدا پورے کے پورے یعقوب کے گھرانے کو واپس لے کر آ جاتا ہے.
Because there was no covenant that was made with the Gentiles. Every single covenant in the Bible was made with like पूरे इस्राएल के साथ। मैं आपको दिखाता हूँ मैं क्या बात कर रहा हूँ। इब्रानियों के खत में चले Hebrews chapter 8 और उसकी वर्स 8। खुदावंद फरमाता है, देख वो दिन आते हैं कि मैं इस्राएल के घराने और यहूदा के घराने से एक नया अहद बांधूंगा। किसके साथ? इस्राएल के घराने के साथ और यहूदा के घराने के साथ। ठीक है, ये उस अहद की माने ना होगा जो उनके बाप दादा से उस वक्त बांधा था जब वो मुल्क मिस्र से निकाल लाने के लिए उनका हाथ पकड़ता था, जो कि याकूब के घराने के साथ बांधा था। इस बात से ये वो मेरे अहद पर कायम नहीं रहे थे। खुदावंद फरमाता है कि मैंने उनकी तरफ कुछ तवज्जो नहीं की। फिर खुदावंद फरमाता है कि जो अहद इस्राएल के घराने से उन दिनों के बाद बांधूंगा वो ये है कि मैं अपने कानून उनके जहनों में डालूंगा और उनके दिलों पर लिखूंगा और मैं उनका खुदा होऊंगा और वो मेरी उम्मत होंगे। दैट मीन्स कि हम जो अपना जो नेशनल आइडेंटिटी है जब उसको लूज कर गए हैं, खुदावंद हमें पहले रिस्टोर करेगा। जो ओवरऑल कवनेंट है वो इस्राएल के घराने और यहूदा के दोनों के साथ है, लेकिन जो बाद में जो न्यू कवनेंट है लिखा है कि पहले वो इस्राएल के घराने के साथ, और उसमें क्या होगा? हमारे दिलों के ऊपर लिखा है। यहूदी जिस्म का खतना करते हैं, यीशु ने क्या कहा कि तुम्हारे दिल का खतना जो है वो हम जब तौबा करके बपतिस्मा लेते हैं, so that covenant is when the word of God is written on our hearts। और खुदा ने ये काम किया। आखिरी वाला मैं आपके सामने जल्दी से शेयर करूं, हिजकिय्याह की किताब में मेरे साथ चलें, उसका हम चैप्टर नंबर देखेंगे 37 वर्स 15। हिजकिय्याह चैप्टर 37 वर्स 15। फिर खुदावंद का कलाम मुझ पर नाज़िल हुआ, ऐ आदमजात एक छड़ी या एक ब्रांच ले और उस पर लिख यहूदा और उसके रफीक बनी इस्राएल के लिए, यहूदा और बेंजामिन के। दूसरी छड़ी ले, एक और ब्रांच ले, एक और ट्री ले और उस पर लिख इफ्राइम की छड़ी यूसुफ और उसके तमाम रफीक बनी इस्राएल के। और उन दोनों को जोड़ दे कि एक ही छड़ी तेरे लिए हो, वो तेरे हाथ में एक हो जाएंगे। और जब तेरी कौम के लोग तुझसे पूछेंगे, कहेंगे कि इन कामों से तेरा क्या मतलब है, क्या तू हमको नहीं बताएगा, तो तू उनसे कहना कि खुदा ने यूं फरमाया है कि देख मैं यूसुफ की छड़ी को जो इफ्राइम के हाथ में, जो इस्राएल का घराना है, उनके रफीकों को जो इस्राएल के पहले लूंगा और यहूदा की छड़ी के साथ जोड़ दूंगा और उनको एक ही छड़ी बना दूंगा और मेरे हाथ में होगी। और वो छड़ियां जिन पर तू लिखता है उनकी आंखों के सामने तेरे हाथ में होगी। तू उनसे कहना कि मैं बनी इस्राएल को कौमों के दरमियान में से जहां जहां वो गए हैं निकाल लाऊंगा और उनको फराहम करूंगा और उनके मुल्क में लाऊंगा और मैं उनको उनके उस मुल्क में इस्राएल के पहाड़ों पर अब एक ही कौम बनाऊंगा और उन पर एक ही बादशाह होगा। वो आगे को ना दो कौमें होंगी ना दो मुमलकतें होंगी। और लिखा है कि फिर वो एक ही बादशाह होगा, एक ही चरवाहा होगा, सारे जो है वो उसमें चलेंगे। So does it mean that we are saved by the blood of Abraham? No. इसका ताल्लुक निजात से नहीं, इसका ताल्लुक मिरास से है। क्योंकि जब यीशु मसीह आएंगे और 1000 साल की बादशाही होगी तो वो सारी लैंड जो खुदा ने याकूब को दी थी उसके बच्चों को वो रिस्टोर की जाएगी। दैट मीन्स कि यीशु में हम निजात तो पा गए, लेकिन हमारी जो मिरास है हमें अपने अपने कबीलों में भी रिस्टोर किया जाएगा। नए यरूशलेम के कितने दरवाजे हैं? 12 दरवाजे। और उन पर क्या लिखा हुआ? कबीलों के नाम लिखे हुए। आमीन। और उनके बुनियाद पर रसूलों के नाम लिखे हुए। 12 दरवाजे जो हैं 12 कबीलों के नाम क्यों लिखे हुए? दैट मीन्स कि यू विल एंटर into the walls using your door, है ना? आप अपने दरवाजे से, अगर आप नफ्ताली के कबीले से हैं आप वहां से एंटर होंगे, अगर आप जद के कबीले से आप वहां से एंटर होंगे, अगर आप यहूदा से आप क्या हुआ है कि हम अपनी आइडेंटिटी लूज कर चुके हैं। वी आर लाइक अ लॉस्ट पॉइंट। लेकिन इससे पहले कि हम फिजिकली रिस्टोर किए जाते हमें स्पिरिचुअली रिस्टोर किए जाते। ठीक है, अब क्या है कि अब किसकी बारी है रेस्टोरेशन की? इसराइल तो खोया ही नहीं था, वो तो है, तलाक तो हुई नहीं, सॉरी यहूदा में तो तलाक हुई नहीं, इसराइल में मेरी सन हुई, असी वापस ब्याह लिया है हमें यीशु मसीह ने। लेकिन अब जो है जो कि जिसको तलाक नहीं हुई, बेवफा बहन जो है, अब उसकी स्पिरिचुअल रेस्टोरेशन की टाइम। ठीक है, आखिरी जमाने में सेकंड कमिंग में यहूदा का घराना जो है वो निजात पाएगा। और यशायाह की किताब में लिखा हुआ है कि फिर विल बी नो जेलसी बिटवीन एफ्राइम एंड जूदा।
हालेलुया। सो यीशु ने जब कहा कि मैं इस्राएल की घराने की कोई भी भेड़ों के पास ले जाकर, तो ही वाज रिफरिंग टू किसकी बात कर रहे थे? हम सबकी बात कर रहे हैं। आज जो ब्लेसिंग इस्राएल की घराने की थी, वो क्रिश्चियन चर्च जो है वो ऑन करता है। वी आर द हाउस ऑफ इस्राएल, वी आर द टेम्पल, वी आर द हाउस ऑफ इस्राएल, वी आर द रिस्टोर्ड सन ऑफ गॉड। हम दूसरा बेटा हैं, लेकिन वी नीड टू प्रे फॉर आवर अदर ब्रदर जो कि यहूदा है। आमीन। आइए हम अपने सर को झुकाएं, इसको खुदा करो हमारे जल्दी से छोटी सी बात।